علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا ہے، ویسا کسی نے یاد نہیں کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا اگر تم مجھے یاد کرو۔ یہ تمام عبادات اللہ کی یاد ہیں، یہ خود مجالس اللہ کی یاد ہیں، کیونکہ خود سرور کائنات کی حدیث ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے زینت بخشو، لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ ہی کا ذکر عبادت ہے۔ تو محمد وآل محمد علیہ السلام کی جو یاد ہے وہی اللہ کی یاد ہے۔ یہ اللہ کے خاص برگزیدہ بندے ہیں، اللہ نے انہیں چنا ہے، اللہ نے سب کچھ ان کے لیے بنایا ہے، تو ان کی یاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ، میں اپنے موضوع کو آج مجھے مکمل کرنا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، میرے حبیب انہیں اللہ کے دنوں کی یاد کرا دیجئے۔ یہ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ عزیزان گرامی، وہ تمام دن جو اللہ کی یاد تازہ کریں وہ اللہ کے دن ہیں، لیکن مخصوص وہ ایام کہ جن کے اندر جیسے ماہ رمضان ہے، جیسے حج کے ایام ہے، جیسے محرم ہے، سفر ہے، یہ تمام شہادتیں، یہ تمام ولادتیں، عزیزان گرامی یہ تمام ایام ایام اللہ ہیں جو اللہ کی یاد تازہ کر دیں۔ جب آپ ان 14 معصومین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے جب یہ ایسے ہیں تو اللہ کیسا ہوگا، جو ان کا بھی خالق ہے۔ اللہ نے ان کو بہت عظمت دی ہے۔ آج میں نے جو کیونکہ مناسبت بھی ہے 8 سے امام علیہ السلام سے متعلق، تو امام کے بہت سے القاب ہیں، میں جلدی پیش کروں گا، اور چند نے جو وعدے کیے تھے کہ میرا موضوع جو میں جواب دیتا رہا ہوں بیعت کے عنوان سے، اس کی بھی آج تشریح مکمل کروں گا۔ تو عزیزان گرامی امام کے القاب بہت سے ہیں، لیکن امام کا سب سے مشہور لقب، امام کا نام ہے علی، اور سب سے مشہور لقب ہے رضا۔ اب دنیا میں رضی اللہ تو بہت ہیں، لیکن امام رضا ایک ہے۔ تو جب آپ امام کی زیارت پڑھیں گے تو آپ ہمیشہ پڑھیں گے السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء رضا المرتضی، آپ نے یہ القاب امام کے پڑھنے ہیں۔ تو عزیزان گرامی اللہ نے راضی بالقدر والقضاء بنایا ہے، رضی اللہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ کا مقام اور ہے جو اللہ کی ہر مرضی میں راضی ہو، جو اس کی رضا میں راضی ہو، رضا مرتضی ہے، وہ امام رضا علیہ السلام کا جو لقب ہے۔ امام کے بہت سے القاب ہیں، میں جلدی چند القاب کو پیش کروں گا۔ امام کے القاب میں ایک لقب ہے امام ضامن، ضاد الف میم نون ضامن، اور امام ضامن جب امام ضامن بھی باندھتے ہیں، جب کوئی سفر میں جائے مسافر تو اس کے لیے امام ضامن باندھا جاتا ہے دائیں بازو پہ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ مشہد مقدس تشریف لے جائیں گے، زیارت کریں گے، تو امام کا سب سے بڑا دنیا میں جو حرم ہے وہ 8 امام علیہ السلام کا حرم ہے، اور آدھے کلومیٹر سے زیادہ باؤنڈری ہے چاروں طرف۔ اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ ہر دروازے پہ اذن دخول پڑھیں گے، وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہاں پہ آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ ہم خود نہیں دیکھ پا رہے لیکن آپ میرے ہر کلام کا سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کبھی ہماری زیارت ہمیں سمجھ کے نہ کرنا، نہیں تو زیارت قبول نہیں ہوگی۔ ان کا ماننے والا بھی جب میدان جنگ میں مارا جائے تو وہ شہید ہے، جو انہیں نہ مانتا ہو وہ شہید نہیں ہے۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، لو آپ تو پہلے جملے پہ پریشان ہیں، عزیزان گرامی جو ان کا ماننے والا ہو میدان جنگ میں اگر مارا جاتا ہے وہ شہید، جو ان کا منکر ہو وہ مارا جائے وہ بے موت مارا گیا ہے، وہ شہید نہیں ہے۔ اور پیغمبر تو یہاں تک فرماتے ہیں، فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، جار اللہ زمخشری نے بھی لکھا ہے، یہ دونوں شیعہ عالم نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا، الا ومن مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ شہید ہوتا ہے۔
فیضان گرامی امام کا لقب ہے امام ضامن. ہم آج بھی امام کی ضمانت میں دیتے ہیں کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام زندہ ہے. تو آج بھی امام کی ضمانت. تو امام کے القاب میں سے لقب ضامن. تفصیل ہے بہت زیادہ, میں سب تفصیل میں نہیں جا سکتا. امام کے بہت سے القاب ہیں اور ان القاب میں امام کے جب آپ پڑھیں گے تو امام کا ایک لقب ہے امام رؤوف, کہ امام بہت زیادہ مہربان ہیں. مہربان رؤوف اللہ کے ناموں میں سے ہے, رسول خدا کے ناموں میں سے ہے, اور ائمہ میں 12 اماموں میں امام رضا کو کہا گیا امام رؤوف. جب آپ جائیں گے زیارت پڑھیں گے تو وہاں پہ پڑھیں گے آپ امام رؤوف. رسول خدا کے ناموں میں سے نام ہے, اللہ کے ناموں میں سے نام ہے, اور 8ویں امام کو کہا گیا امام, یعنی جو بہت نرم دل ہو, جن کے پاس اگر جانور بھی آ جائے, بھئی ہرنی ہی تو آئی تھی جسے پناہ دی تھی امام نے, جو آہو کو بھی پناہ دے دیں وہ ضامن ہے, جو ہر کی پرواہ کرے. میں جملے پیش کرنے لگا ہوں, شیخ بہائی کا اپنا نام سن رکھا ہوگا, میں ابھی جیسے ہی بھر جائے گا میں دوبارہ بلا دوں گا ایک مرتبہ آگے. شیخ بہائی بہاؤالدین عاملی جو خود حرم امام رضی اللہ علیہ السلام میں ان کی قبر ہے, جب آپ مشہد مقدس جائیں گے, جنہوں نے جو آرکیٹیکٹ بھی تھے, بہت بڑے عالم تھے, جن کی بہت سی کتابیں, کشکول ہے, کشکول بہائی مشہور ہے, اس کے علاوہ مفتاح الفلاح ہے, بہت کتابیں ان کی اعمال کی دعاؤں کی. 30 سے زیادہ علوم میں ماہر تھے. لوگ سن رہے ہیں میری بات کو؟ شیخ بہائی 30 سے زیادہ علوم میں ماہر تھے, ان میں سے آرکیٹیکٹ بھی تھا پورے حرم کا. تو اس زمانے میں جو ایرانی بادشاہ تھا شاہ عباس صفوی, اس نے کہا بھئی آپ حرم میرے لیے امام کا ڈیزائن کر دیں. انہوں نے ڈیزائن کیا کہ بڑے دروازے ایسے ہوں گے, چھوٹے دروازے ایسے ہوں گے, صحن یہاں ہوگا. یہ سارا شیخ بہائی نے ڈیزائن کیا. توجہ, انہوں نے آرکیٹیکٹ, یہ ان کی آرکیٹیکچر ہے. تو خود شیخ بہائی نے اپنی کتاب میں لکھا, کہتے ہیں کہ میں نے جب حرم مکمل ہو گیا, میں نے کہا مین جو دروازہ ہے باب الرضا, وہاں پہ علم جفر کی روح سے ایک تعویذ بناؤں گا, جو گنہگار ہوگا دروازے سے لوٹ جائے گا, صرف نیک آدمی ہی حرم میں آئے گا. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. شیخ بہاؤالدین عاملی کہتے ہیں کہ میں نے یہ علم جفر کی روح سے ایک پورا کا پورا حساب لگا کے میں نے تعویذ بنا لی کہ جو آئے گا خود بخود اضطراب ہوگا, وہ دروازے سے لوٹ جائے گا, صرف نیک لوگ آئیں گے, گنہگار اندر نہیں آ سکے گا. کہتے ہیں جب یہ میں نے تعویذ سوچا میں بیمار ہو گیا, اور ایسا بیمار ہوا اٹھنے لائق نہیں رہا, میں اپنے گھر میں پڑا رہا. ایک دن میں نے خود ایک شب میں مولا امام رضا کی زیارت کی, اور امام نے فرمایا اے بہاؤالدین عاملی, تو کون ہے گنہگاروں کو میرے حرم میں آنے سے روکنے والا؟ اگر یہ گنہگار میرے پاس نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. عزیزان گرامی, امام دیکھیں اس لیے امام کا لقب ہے امام رؤوف کا. یہ اگر گنہگار میرے پاس نہیں آئیں گے تو ہمارے دشمنوں کے پاس جائیں گے. کہ خبردار کسی کو میرے حرم میں آنے سے مت روکنا, یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے, میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. کتنے کریم ہیں آل محمد, محمد و آل محمد علیہ السلام کتنے کریم ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے گنہگار ہے. جب پوچھا گیا نا, اب یہ میں پیش کر رہا ہوں شیعہ سنی مجمع میں جانتا ہوں, اور میری مجالس جو ہیں وہ جا رہی ہیں لائیو. بھائی دیکھیں ہمارے ہاں مسلمان بھائی جو ہیں وہ 4 تکبیرات پڑھتے ہیں جنازے کی, ہیں لوگ, ہم 5 تکبیرات پڑھتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مومن کی 5 تکبیرات پڑھتے تھے اور منافق کی 4 تکبیرات پڑھتے تھے. لوگ پریشان ہو گئے. مومن کی 5 کیوں؟ 5ویں تکبیر سے پہلے میت کے لیے دعا. اگر نماز جنازہ ذہنوں میں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, پروردگار ہم سوائے خیر کے میت سے کچھ نہیں جانتے, 5ویں تکبیر سے پہلے میت کے لیے دعا کی جاتی ہے. توجہ بھئی, پہلی تکبیر کے بعد آپ شہادت پڑھیں گے, پھر صلوات پڑھیں گے, دوسری تکبیر کے بعد, تیسری کے پہلے سے پہلے نیت ہے, پھر پہلی کے بعد شہادت ہے, پھر صلوات ہے, پھر تمام مومن کے لیے دعا, چوتھے تکبیر. وہ کہتے ہیں چوتھی پہ ختم کر دیں. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کو پتا تھا یہ مومن ہے یا منافق نہیں ہے. مجمع بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر میت دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ مومن ہے یا منافق. پھر کیوں کہتے ہو علم غیب نہیں رکھتے تھے؟ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ, میں آپ کو آگے بلانے والا ہوں لیکن یہ جملہ مکمل کر دوں, واقعہ مکمل کر دوں. تو بھائی یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر میت کو دیکھ کے بتا دیتے تھے مومن ہے یا منافق. منافق کی 4 تکبیرات پڑھتے تھے, اس کے لیے دعا نہیں کراتے تھے.
کیوں اللہ نے منع کیا تھا منافق کے لیے دعا نہ کرائیے گا میرے حبیب؟ تو پیغمبر اسلام 4 تکبیرات پڑھتے تھے، منافق کی، مومن کی 5۔ بھائی یہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا مومن ہے یا منافق؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر 4 پہ رک جا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھنی ہی نہیں چاہیے 5 منٹ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مومن ہے یا منافق۔ اب ہم 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں چھٹے امام نے فرمایا۔ توجہ، چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا ہماری بستی میں بہت سے آپ کے ماننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن ہے یا منافق، تو ہم کیا کریں؟ مولا نے کہا سب کی 5 تکبیرات پڑھو۔ کہا مولا کئی پتہ ہے گنہگار ہے۔ مولا نے کہا پھر بھی 5 پڑھو۔ کہا مولا ہم گناہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا پھر بھی 5 پڑھو۔ کہا مولا ہم دیکھ رہے ہیں، پھر کیسے گواہی دیں یہ گنہگار؟ مولا نے فرمایا چاہے گنہگار ہو، ہے تو ہمارا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا آگے زحمت کر کے تشریف لیں، اگر تھوڑی زحمت کریں آگے، سب مل کے جواب دیں گے نعرے آگے 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 ادھر جگہ جو لوگ ادھر ہیں ادھر آ سکتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرا؟ توجہ فرما رہے ہیں ذہن گرا؟ امام نے ہمیں حکم دیا کہ ہمارے ماننے والا جتنا بھی گنہگار ہو، تم گناہوں کو جانتے بھی ہو تب بھی 5 تکبیرات پڑھنا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اگر 40 مؤمنین ایک گنہگار مومن کی نماز جنازہ میں گواہی دیں کہ پروردگارا ہم سوائے خیر کے، سوائے بھلائی کے، سوائے اچھائی کے اس گنہگار سے کچھ نہیں جانتے، تو اللہ کی رحمت کہتی ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا جب میرے 40 گنہگار بندوں نے اس کے گناہوں کو دیکھ کے بھی چشم پوشی کر لی کہ ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، تو میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے بھی معاف کر دیا۔ لوگ پہنچ رہے ہیں یا پریشان ہیں؟ یہ عظمت ہے آل محمد علیہ السلام کی۔ عزیزان گرامی یہ آل محمد علیہ السلام کی عظمت ہے۔ انہوں نے ہمیں کسی مقام پہ لاوارث نہیں چھوڑا، ہر مقام پہ انہوں نے ہمیں یاد کیا۔ میرے جملوں پہ غور کر لیجئے گا، میں بہت دقت سے ذمہ داری سے جملے ادا کر رہا ہوں۔ آج یہ بہت سے افراد کہتے ہیں نا بھائی ہر مقام پہ حدیث قصہ کیوں؟ میں نے نام نہیں لیا۔ بہت سے افراد کہتے ہیں ہر مجلس میں رسم بنا لی گئی حدیث قصہ پڑھیں، سال گرہ ہو تو حدیث قصہ، نکاح ہو تو حدیث قصہ، دیا مکان ہو تو حدیث قصہ۔ کیوں ہر جگہ پہ؟ بھائی یہ اس لیے کہ آل محمد نے وہاں اولاً تو خود فرمایا جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے گی وہاں فرشتے نازل ہوں گے، وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، جب تک آخری آدمی چلا نہ جائے فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ علی کے ماننے والوں کے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ جب ہمیں معصومین علیہ السلام نے اپنے ہر اچھے مناسبت پہ ہمیں یاد رکھا ہے، ہم گنہگاروں کو انہوں نے یاد رکھا، تو ہم ان بعظمت ہستیوں کو اپنی ہر چیز میں یاد نہ رکھیں؟ عزیزان گرامی یہ احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم انہیں یاد نہ کریں، ہر جگہ پہ یاد کرنا چاہیے۔ جتنا تذکرہ ان کو کریں گی اتنا ہمارے ہی لیے بھلا ہے۔ انہیں ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ میرے جملوں کو سن لیجئے گا، میں تھوڑا سا اگر وقت زیادہ لوں گا تو میرے ساتھ رہیے گا۔ عزیزان گرامی یہ جو عظمت ہے ائمہ علیہ السلام اور جو 8ویں امام کی بہت زیادہ حدیث ہیں، میں جس بات کو پیش کرنا چاہتا تھا، یہ جو آج افراد کہہ رہے ہیں کہ امام مامون کے گھر میں رہتے تھے، محل تھا، رہتے نہیں تھے، انہیں وہاں پہ رکھا گیا تھا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، بہت فرق ہے رہنے میں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں،
میں جس مومن کے گھر میں رکا ہوا ہوں میں رہ رہا ہوں. جب اختیار ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے تو انسان رہ رہا ہے, اور اگر کسی کو بازور و زبردستی لایا گیا ہو تو رہ نہیں رہے تھے. جیسے قید خانے میں رکھا گیا اسی طرح سے نظر بند رکھا گیا, امام کو جانے کے اختیار ہے. اب ایسا نہیں کہ بہت سے لوگ پھر ایک سوال اٹھاتے ہیں, اچھا زور زبردستی کی پھر مولا کیوں گئے, پھر اس نے زہر بھی دے دیا 1.5 سال بعد 2 سال بعد, تو جانا نہیں چاہیے تھا. نہیں, توجہ سے سنیے گا میں بہت آپ لوگوں کو جانتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے شبہات جوابات دے رہا ہوں, بہت سے ذہنوں میں سوالات اٹھیں گے, لیکن سن لیجیے. عزیزان گرامی, امام علیہ السلام پھر کیوں گئے جب جانتے بھی ہیں اپنے علم امامت سے یہ مجھے زہر دے گا, یہ میرا دشمن ہے, مجھے وہاں پہ بلا رہا ہے, اپنی تائید کے لیے کوشش کر رہا ہے, ولی عہدی دے گا. غور سے سنیے گا جملوں کو. امام جانتے ہیں جب تک یہ وہاں رہے گا ایران کے اندر, خراسان میں مرز میں اس کا پائتخت تھا, اس کا دارالخلافہ تھا, امام نے کہا جب تک یہ رہے گا بغض پھیلاتا رہے گا. اور ایک مرتبہ میں چلا گیا خراسان تو ایران میں تشیع شروع ہو جائے گا. عزیزان گرامی, اگر آج ایران میں اکثریت شیعوں کی ہے تو یہ امام رضا کا صدقہ ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. جملوں پہ غور کرتے چلے جائے گا. امام رضا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں, بولے جا رہے ہیں, امام کے سارے بہن بھائی گریہ کر رہے ہیں کہ آپ نہیں. امام نے کہا نہیں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ یہاں نہیں رہ سکتے مدینے میں, مجھے لے کے جانا ہے, مجھے جانے دیں. امام تشریف لاتے ہیں, اس کے بعد وہ کیا کوشش کرتا ہے, جب اس نے دیکھا نا کہ سوال کیا اپنے مامون الرشید نے, اب پتہ نہیں کس کس کے نام لے سکتے ہیں کس کے نام نہیں لے سکتے ہیں, تو مامون الرشید ہارون کا بیٹا, ہارون رشید جو قاتل تھا 7ویں امام کا, مامون 8ویں امام کا قاتل ہے, یہ عباسی خلیفہ. اس نے سوال کیا, جب اس نے حکومت سنبھالی, اس کے باپ نے کیا کیا کہ حکومت 2 حصوں میں تقسیم کر دی, ایک امین کو دے دی اس کے بھائی کو عبداللہ, اور ایک اسے مامون کو. تو مامون نے اپنے وزیر سے فضل ابن ربی سے سوال کیا کہ میری حکومت کو کس کس سے خطرہ ہے. وزیر بہت زیرک, ہوشیار, بہت مکار تھا. اس نے کہا 3 لوگوں سے خطرہ ہے. اس نے کہا 3 لوگوں سے, میرے ذہن میں 2 تھے, بتا کون کون. کہا پہلا تیرا بھائی, کہا وہ بے وقوف ہے, اسے میں قتل کر دوں گا. لیکن یعنی ایک دوسرے سے بھی مخلص نہیں تھے. حکومت میں آتے ہی منصوبہ تھا بھائی کو مار دوں گا, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی, منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے, وہ صرف دوسروں سے برا نہیں ہوتا, اپنوں کے لیے بھی برا ہوتا ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی, سب سے بڑی علامت امیر کی یہ ہے, امیر المؤمنین کی, وہ صرف اپنوں کے نہیں بیگانوں کے بھی کام آتے ہیں. ان کے دشمن بھی کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. جو فرما رہے ہیں جانے گنا. تب ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی کس کس سے خطرہ ہے. کہا بھئی پہلا تیرا بھائی امین, دوسرا اس کا وزیر. کہ یہ دونوں میرے ذہن میں تھے. اب بتا تیسرا کون ہے. کہا علی ابن موسیٰ الرضا. اس نے کہا ان سے کیوں خطرہ ہے. کہا یہ جو جس خلافت پہ تو بیٹھا نا یہ تیری نہیں, یہ تیرے اجداد نے غصب کی ہے ان کے نام پہ. ابو العباس صفاح جو اس کا دادا پردادا. کہا یہ آل محمد کے نام پہ انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دے کے لیے. کہا یہ کون ہے. کہا یہ اہل بیت میں سے ہیں. کہا دیکھنے میں کیسے ہیں. کہا جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لے انہی کا ہو جائے گا. جملوں کو غور سے سنیے گا. کہا دیکھنے میں اچھا یہ بتاؤ کہ علم کیسا ہے. کہا لگتا ہے علم آیا ہی ان کے لیے. کہا ان کا بیان کیسا ہے. کہا جب وہ بولتے ہیں تو ساری دنیا خاموشی سے سنتی ہے. کہا بتا قرآن کی تلاوت کیسی ہے. کہا جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. کہا عبادت کیسی ہے. کہا جب وہ نماز میں ہو تو لگتا ہے نماز اسے پڑھ رہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا عظمت امام معصوم علیہ السلام کی ایسی. کہا یہ کون ہے. کہا اہل بیت میں سے ہیں. کہا کہ یہ بہترین جو عرب خاندان ہے بنی ہاشم ان میں سے ہے, اور جو بہترین شاہی خاندان تھا ایران کا ان میں سے شہر بانو بہکے گئی تھی, تو یہ بہترین خاندانوں میں سے ہیں.
کہا ٹھیک ہے پھر ان کو کہاں رہتے کہاں کا؟ مدینے میں. کہا انہیں مدینے میں نہیں رہنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو ماننے لگیں ایسا ایسا زیادہ ہو جائیں اور پھر ہم سے لوگ دور ہو جائیں, انہیں یہیں لے آؤ. کہا کیا منصوبہ ہے؟ کہا میں اپنا ولی عہدی کا اعلان کر دوں گا تو لوگ کہیں گے کہ میری تائید کرتے ہیں. دیکھیں منصوبے ان کے شیطنت, شرارت, مکاری, عیاری. میں ایک جملہ کہوں گا, میں بہت معذرت کیسے غور سے سنیے گا جملے کو. عزیزان گرامی, شیعہ اسے نہیں کہتے جو صرف دوست کو پہچانے. سلام ہو, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. جو صرف دوست شناس ہو وہ شیعہ نہیں. شیعہ اسے کہتے ہیں جو دشمن شناس بھی ہو.